السلام علیکم، ویلکم ٹو انوار ہومیوپیتھک کلینک ملتان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہسٹیریا پر۔ ہسٹیریا کو عمومی طور پر خواتین کی بیماری سمجھا جاتا ہے اور بڑے لمبے عرصے سے اس بات کو بارہا بتایا گیا ہے کہ ہسٹیریا خواتین کی بیماری ہے اور یہ خصوصی طور پر سیکسول فیلنگز کو دبانے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن جدید میڈیکل سائنس اس بات سے انکار کرتی ہے۔ جدید میڈیکل لینگویج میں اس کو کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں اور اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ صرف خواتین کی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ مردوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہسٹیریا ہے کیا؟ شدید ذہنی دباؤ، غصے سے بھر جانا کسی کا اور اس کے نتیجے میں جذباتی اتار چڑھاؤ، ڈپریشن اور اینگزائٹی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیماری کو ہسٹیریا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی، اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، اس کو سمجھا نہیں جا رہا اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سٹریس، اینگزائٹی اور ڈپریشن جو آپ کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے، آپ اپنے دل کی بات کسی سے بتا نہیں پاتے، کر نہیں پاتے اور اس کے نتیجے میں اندر اس دباؤ اور ذہنی کیفیت کی وجہ سے آپ کا دماغ اس ساری کیفیت، اس سارے سٹریس کو آپ کی باڈی پر جب کنورٹ کرتا ہے تو باڈی میں مختلف طرح کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ مڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا غصے کی وجہ سے شاؤٹ کرنا، چیخ و پکار کرنا، گالیاں دینا، یا پھر مرگیکے سے دورے پڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ بے ہوشی کی علامات، بھینگا پن، یا ایسے کہ جیسے آپ کسی غیبی مخلوق سے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی کیفیات کا پیدا ہو جانا، جس کو عمومی طور پہ آسیب اور جنات سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے کہ اس کو آسیب ہو گیا ہے، اس کو جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری کنڈیشن جو ہیں ان کو جدید میڈیکل سائنس کنورژن ڈس آرڈر کے نام سے جانتی ہے۔ تو کنورژن ڈس آرڈر بیسیکلی آپ کے اندرونی جذبات کا اظہار آپ کے جسم پر ہونے کا نام ہے۔ تو جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ یہ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کی بھی ایک بڑی بیماری ہے۔ اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جنگ عظیم اول کے بعد تقریباً 80,000 کے قریب فوجیوں کی ایسی تعداد تھی جو ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس طرح کی کیفیات کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد جدید دنیا کو پتہ چلا کہ ہسٹیریا صرف عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے جذبات کسی بھی وجہ سے دب جاتے ہیں، آپ کی آواز کو دبایا جاتا ہے، زبردستی آپ سے کوئی بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا، اور آپ اس طرح کی کیفیات کو کسی سے شیئر کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں آپ کو ہسٹیرک سمٹمز پروڈیوس ہو سکتی ہیں۔ تو ابھی تک کی بات میں ہم نے ایک چیز کو تو کلیئر کر لیا کہ یہ ایک ذہنی تناؤ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ فرائڈ نے 1895 میں ایک کتاب لکھی، اس میں کتاب کا نام تھا ہسٹیریا سٹڈیز، ہسٹیرک سٹڈیز۔ تو اس کے اندر بھی اس نے یہی بات کو بنیاد بنائی کہ اگر ایسے مریض سے بات چیت کی جائے، اس کے مسئلے کا اس کو سلوشن دیا جائے تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو جدید میڈیکل سائنس بھی اس کو اسی طریقے سے بیہیویئرل ڈس آرڈر یا ہومیوپیتھی میں ہم اس کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ انہی علامات اور انہی بنیادوں کے اوپر کرتے ہیں۔ تو آج سے اس بات کو کلیئر کر لیا جائے کہ جنات، اعصاب کے نتیجے میں اس طرح کی علامات کا پیدا ہونا ہسٹیریا نہیں ہے۔ اس کو انٹرمنگل کیا جا سکتا ہے مرگی سے۔ تو مرگی اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایم آر آئی کروائی جا سکتی ہے۔ ایم آر آئی سے پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو مرگی کا مسئلہ ہے یا اس کو ہسٹیرک پرابلمس ہیں۔ ہسٹیریا کے پیشنٹس کے اندر عمومی طور پر جو فٹس پڑتے ہیں یا دورے پڑتے ہیں، ایسی صورت میں مریض کو ذاتی طور پر کسی طرح کی کوئی انجری نہیں ہوتی، جیسے کہ عمومی طور پہ مرگی کے اندر ہوتا ہے کہ دورہ پڑا اور اس کے نتیجے میں زبان کٹ گئی، کہیں چوٹ لگ گئی، پیشنٹ گرا تو چوٹ لگ گئی، کہیں باڈی سے بلیڈ ہو گیا۔ تو ہسٹیریا کے پیشنٹس میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ سیمی کانشیس ہوتے ہیں، ان کو اتنا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ گر رہا ہوں
مجھے چوٹ نہ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ سارا یوں سمجھ لیں کہ اپنے ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے اپنے حواس پہ بھی مکمل طور پہ قابو نہیں رکھ پا رہا ہوتا. عمومی طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا یہ جسٹ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے کہ گھر والوں کو پریشان کیا جائے. ایسا بھی نہیں ہوتا. جب کسی شخص کے ذہنی اور جسمانی کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں تو تب ہسٹیرک کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مریض کو سمجھیں، اس کے وجوہات کو سمجھیں، اس کے مسئلے کو سمجھیں، اور اس کے مسئلے کا اگر ہم پازیٹیولی کوئی بیٹر سلوشن نکالنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وداؤٹ میڈیسن ہم پیشنٹ کو کیور کر سکتے ہیں. اگر سلوشنز نہیں مل رہے اور پیشنٹ اس کے باوجود پینک اٹیکس کی طرف گیا ہے تو ایسی صورت میں ہومیوپیتھی کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ہومیوپیتھی میں ایسی بہت ساری ادویات ہیں جو کہ ہسٹیرک کنڈیشنز کے اندر، جیسے عمومی طور پہ مریضوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا گلا گھٹ رہا ہے، ان سے کھانا نہیں نکلا جا رہا، ان سے پانی نہیں پیا جا رہا، یا ان کو فٹس پڑ رہے ہیں، ان کے جسم میں توڑ موڑ ہوتی ہے، یا بہت سارے موڈ سوئنگز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ابھی ہنس رہا ہے اور ابھی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دے. اس طرح کی کنڈیشنز کو کوپ اپ کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں انتہائی زبردست ادویات ہیں جن کا سہارا لے کر آپ اپنے مریضوں کو اچھی صحت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ایسے جاننے والے مریض موجود ہیں جن کا سلوشن نہیں ہو پا رہا تو وقت ضائع کیے بغیر انوار ہومیوپیتھک کلینک ملتان سے رابطہ کیجیے. آپ ہمیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، انوار ہومیوپیتھک کلینک ملتان لکھ کر ہماری ریٹنگ ریویوز دیکھ سکتے ہیں، ہماری لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں اور وہیں سے اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں. مزید ہم سے ڈائریکٹلی رابطہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 030071911182 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں.